مسیح یسوع کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے اور بچوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، یعنی کہ ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا ہمارے خدا نے ہم سے کیسی محبت کی ہے؟ اس نے ہم سے کیسا پیار کیا ہے؟ کیا ہم سب نہیں جانتے کہ اس نے ہم سے بلکہ ساری دنیا سے کیسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن ہم جو مسیحی کمیونٹی ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں خدا پر، اس کے اکلوتے بیٹے مسیح یسوع پر، اس کی صلیبی موت پر، اس کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جبکہ غیر مسیحی لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ہم تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے خدا نے ہم سے کیسا پیار کیا ہے، کیسی محبت کی ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم اس محبت کے عوض میں اپنے خدا کو، اپنے یسوع کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم چھوٹی سی ترقیوں کے لیے، چھوٹی سی پوسٹ کے لیے، تھوڑے سے پیار کے لیے جو کہ بے وفا پیار ہوتا ہے، کوئی لڑکی یا لڑکے سے پیار کرتی ہے، اس کے لیے اپنا مذہب چھوڑ دیتی ہے۔ ہمارے بہت سارے بہن بھائی ہیں مسیحی جنہوں نے پوسٹ کی خاطر، کیپٹن بننے کے لیے، کپتان بننے کے لیے کچھ ایسے اپنے خدا کا انکار کیا ہے، اور مجھے افسوس ہے۔ یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ یہ تو ہمیں انعام میں مفت ملیں گے۔ ہم نے پہلے خدا کو پانا ہے، اس کے بیٹے کو پانا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ تو یسوع کو پا لینے سے ہمیں سب کچھ مل جانا ہے۔ تو ہم پیار کی خاطر، عہدوں کی خاطر اپنے خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس شیر دل انسان کو دیکھیں، اس خدا کے سپاہی کو دیکھیں جو ہمارا بھائی کامران بشیر مسیح ہے۔ اس سے جب اس کے افسروں نے پوچھا کہ کیا تم اپنے مشن کے لیے جانا ہے تم نے، تو اپنے گھر والوں سے ملنا چاہو گے؟ تو اس میرے بھائی نے انکار کیا۔ اس نے کہا نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گا، میں ادھر سے ہی اپنی ڈیوٹی سے ہی اپنے مشن پہ جاؤں گا، اور بس یہ ہے کہ میں اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے فون پہ بات کروں گا۔ اس نے اپنی ماں سے فون پہ کیا بات کی؟ یہ بات کی کہ ماں، میں جہاں جانے والا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں نہ واپس آؤں، بہت زیادہ چانس ہے کہ میں نہ آؤں، لیکن آپ میرے لیے دعا کریں، چرچز میں بولیں، میرے مسیحی بہن بھائیوں کو بولیں کہ وہ میرے لیے دعا کریں، آپ میری ماں دعا کریں میرے لیے۔ اس نے دعا منگوائی، اس نے خدا پہ بھروسہ رکھا، اس نے اپنے خدا کو آگے رکھا۔ کیا وہ ہار کے آیا؟ آج ساری دنیا جانتی ہے، باہر کے ممالک میں چرچے ہو رہے ہیں، تو اسی خدا نے فتح دی ہے۔ سرفرازی تو ہمارے خدا کے ہاتھ میں ہے، نعمتیں برکتیں تو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا ہم اس سے جدا ہو کے سرفرازی پا سکتے ہیں، اچھے عہدے لے سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں کسی سے؟ جب تک وہی نہ دے ہمیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا کے لیے ایسا کچھ مت کریں، اپنے خدا کو بدنام نہ کریں، بلکہ اپنے اس بھائی کی طرح اپنے خدا کو آگے رکھ کر چلیں۔ آپ کے لیے منزلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کو کسی سے کچھ چھیننا نہیں پڑے گا، نعمتیں برکتیں خود آپ کی منتظر ہو جائیں گی۔ میں مسیح میں آپ سب سے التجا کرتی ہوں، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو خدا کے بارے میں سکھایا کریں، بتایا کریں کہ اس کی قدرت لا انتہا، اس سے جو کچھ مانگا جائے عطا کرتا ہے۔ اس میرے بھائی نے بھی، کامران بشیر نے خدا سے اپنے لیے رہنمائی مانگی۔ آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں
کہ اس کو سانس نہیں آنے دے رہے کہ اتنی گولیاں اس کی سائڈوں پہ اس کے جہاز کو تباہ کرنے کے لیے چل رہی ہیں. لیکن جیسے جیسے وہ ان سے بچتا ہے جا کے پھر اٹیک کر کے آتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر اس پہ گولیاں چل رہی ہوتی ہیں, پھر ان سے بچتا ہے, پھر اٹیک کر کے آتا ہے. وہ ہارا نہیں, وہ بزدل نہیں بنا. دلیری اس کو کس نے دی؟ ہمارے خدا نے. سب کچھ اس کے پاس ہے, اس کو مت چھوڑیں, اس کا پلو تھامے رہے. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین. شکریہ.